شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندے سید مظہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان ختم نبوت لائزر فورم کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 17ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ختم نبوت ملک رب نواز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار قادیانی اور لاہوری گروپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار قادیانی اور لاہوری گروپ اور جماعت احمدیہ نے آئین میں اپنی متعینہ حیثیت کو تسلیم نہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 5 کے تحت ہر پاکستانی شہری اس بات کا پابند ہے کہ وہ آئین پاکستان سے وفاداری کرے۔ پیر محل سے ہمارے نمائندے رفاقت علی چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل میں قبضہ مافیا نے سرکار سے اراضی سالانہ ٹھیکے پر لیے گئے ٹینڈر لاٹ کی زمینیں فروخت کرنا شروع کر دی۔ شہری و سماجی حلقوں کا اسسٹنٹ کمشنر عرفان مارٹن ڈپٹی کمشنر ٹوبہ زاہد سہیل سے فوری نوٹس لے کر کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ قبضہ مافیا کے نام سے فوری ٹینڈر لاٹ کینسل کرنے کا مطالبہ۔ جو قیمتی رقبہ سرکاری زرعی لاٹ ٹینڈر اٹھائی تھی درخانہ روڈ سندھلیا والی گریڈ اسٹیشن اور ہارس آباد کے قریب جو سرکاری لاٹیں ٹینڈر لی تھی اس رقبے کو سادہ لوگوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ قیمتی رقبہ سرکاری جو کہ قبضہ مافیا نے 1 یا 2 سال کے لیے 20 سے 25 ہزار روپے میں بولی ایکشن پر اراضی سالانہ ٹھیکے لیا تھا۔ اس رقبے پر کھڑی فصلوں کے ارد گرد پختہ تعمیرات کر کے گھر بنا دیے۔ محکمہ مال کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص اراضی لیے گئے رقبے پر سرکار کسی بھی قسم کی تعمیرات نہیں کر سکتا۔ جو شخص لاٹ ٹینڈر ٹھیکے پر لیا ہوا ہوگا سرکاری رقبہ فروخت کرتا ہے یا کسی کو ملی بھگت کر کے قبضہ کرواتا ہے تو اس کی لاٹ فوراً کینسل کر دی جاتی ہے۔ شہری حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ڈپٹی کمشنر ٹوبہ سے ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف فوری ایکشن لینے اور ٹینڈر کینسل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سرکاری رقبہ بچایا جا سکے۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق عوامی مسائل کا حل عوام کی دہلیز پر کے عنوان پر سیالکوٹ پولیس کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جبکہ کھلی کچہری نے ضلع بھر کے تھانہ جات کی حدود سے سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں RPO گوجرانوالا منیر مسعود مارت نے خصوصی شرکت کی، جبکہ DPO سیالکوٹ اور SP انویسٹیگیشن سیالکوٹ بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ RPO گوجرانوالا منیر مسعود مارت نے کھلی کچہری میں شریک مردوں خواتین سائل کے مسائل سنے اور سائلین کے مسائل اور شکایات میں قتل ڈکیتی اقدام قتل اغوا کے مقدمات شامل تھے، جبکہ سائلین نے منشیات کی فروخت اور اس کی روک تھام کے علاوہ ضلع بھر کے پولیس اسٹیشن میں تفتیشی افسران اور SHOs کی جانب سے مقدمات کے فوری اندراج نہ کرنے سے سائلین کو گالم گلوچ اور اختیارات سے تجاوز کرنے کی شکایات کی۔ اس کے علاوہ سائلین نے سنگین مقدمات میں پولیس کی جانب سے ملزمان کی پشت پناہی کرنے کی بھی شکایات کی، جبکہ کھلی کچہری میں شریک چند سائلین نے DPO سیالکوٹ اور SP انویسٹیگیشن کی اچھی تفتیش پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تحصیل کروڑ پکا کا علاقہ بستی جس روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نہ پینے کا صاف پانی، نہ ہسپتال، نہ کوئی ڈسپنسری۔ علاقہ مکینوں کا حکمرانوں کے خلاف روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ اب ووٹ اسی کو دیا جائے گا جو بنیادی سہولیات فراہم کرے گا۔ مزید ان کا میڈیا سے کیا کہنا تھا، آئیے سناتے ہیں آپ کو ان کی زبانی۔ خاندہ کو مودا بکری والا روڈ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو جلد از جلد حکام بالا سے ہماری اپیل ہے کہ جو روڈ باقی بھی بن رہے ہیں تو ہمارے روڈ کا بھی حق بنتا ہے۔ ہم بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ یہ روڈ بننا چاہیے اور مریض جو ہے نا وہ اس پہ جا سکیں اور بچے جو ہیں سکول اس پہ جا سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنے گے، انشاءاللہ ووٹ اس کو دیں گے جو ہمارا روڈ بنائے گا۔ جو وہ روڈ نہیں بنائے گا، ووٹ لینے آئے گا تو ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے ووٹ کہاں لے جاتے ہو آپ کی بڑی مہربانی۔ جناب اساں 20 سالاں دے اتھے رہائشی ہیں کہ ساڈا کوئی حال پوچھن نہیں آندا، جیڑا نمائندہ آندا ساڈے کولو او آدھے ووٹ گھندے والو اللہ بہلی کر گیا۔ 20 سال اساں مسلم لیگ کو ڈٹھا ہے، انہیں ساڈی کئی نہیں سنی، والی عمران خان آ گئے اون ساڈی کئی نہیں سوچی، ہن والا آ گئے شہباز شریف۔ اچھا اساں پریشان ہیں، اتھوں کو سویرے نکلو کروڑ ونجوں آنے ساڈی حالات کہیں نہیں ہوندی۔ مہربانی کر کے کہ جیڑا ساڈے کول آسی پہلے ساڈا مطالبہ ایو ہے کہ ساکو اے روڈ بنوا دین، ساڈے مسئلے ہیں، ساڈے سکول ہیں، این دے وچ ساڈا کوئی تعاون کرے۔ ہمیں بالا سے احتجاج ہے کہ ہمارے روڈ جو ہے پورا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں آدمی شہر جاتے ہیں آتے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ایمبولینس وغیرہ کوئی بھی نہیں آتی۔ یہاں روڈ 35 سال غالباً پہلے کا بنا ہوا ہے، گیلانی کے دور میں بنا تھا، اب تک کسی حکام نے نہیں بنایا۔ ہم نون لیگ کے سپورٹر بھی ہیں، PTI کے بھی ہیں، سب موجود ہیں یہاں، ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمیں روڈ بنوا کے دے گا ہم اہل علاقہ اس کو ووٹ دیں گے۔
فیروز والا GT روڈ امامیہ کالونی تکالا شاہ کاکو تک ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ. پیٹرولنگ پولیس GT روڈ پر گشت کی بجائے ٹھنڈے کمروں میں آرام کرنے لگی. عوام کا اللہ حافظ. پیٹرولنگ پولیس کی نااہلی کی نشاندہی کرنے پر پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار گنڈا گردی پر اتر آئے. صحافیوں سے بدتمیزی, کیمرہ چھین لیا. صحافی برادری میں شدید غم و غصہ. احتجاج کی کال. فیروز والا میں GT روڈ امامیہ کالونی تکالا شاہ کاکو تک ڈکیتی کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مسلح ڈاکو سرے عام بڑی دیدہ دلیری سے مسافر گاڑیوں اور لوڈر گاڑیوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں, جبکہ پیٹرولنگ پولیس GT روڈ پر گشت کرنے کی بجائے ٹھنڈے کمروں میں آرام کرنے لگی. مسافروں کا اللہ حافظ. شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گیا. پیٹرولنگ پولیس کی نااہلی, نشاندہی کرنے پر پیٹرولنگ پولیس اہلکار گنڈا گردی پر اتر آئے. بہاول نگر سے اہم خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ضلع بہاول نگر کے ایک اہم ذمہ دار آفیسر کستورا جی شاد CO ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بہاول نگر سے ان کے دفتر میں وائس آف پاکستان چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان سے ایک اہم نشست ہوئی. CEO ایجوکیشن نے استاذہ کی بہتری اور تمام دفتری مسائل کے حل کے لیے دوران گفتگو فرمایا. سردار, استاذہ کے مسائل حل کرنا میری اولین ترجیح ہے. جلد استاذہ کی پروموشن کر دی جائے گی. اگلے ہفتے DPC کی ڈیٹ مقرر کروں گا. اسکولوں میں بچوں کے لیے اسلامی تعلیمات اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب ملتان کے سیکرٹری ایجوکیشن نے بچوں کے اخلاقی تربیت کے لیے مختلف قسم کے لیکچر اور کتابیں بھجوا دی ہیں. گورنمنٹ پنجاب ہیڈ مسٹرز کی تمام ہائی اسکول میں خالی اسامیاں جلد پر کر لی جائیں گی. ہم ضلعی انتظامیہ کے خصوصی شکر گزار ہیں. تعلیمی مسائل کے حل کے لیے DC بہاول نگر کا شعبہ تعلیم کے ساتھ تعاون جاری ہے. تمام صحافی قابل احترام ہیں. کسی تعلیمی دفتر کے متعلق کوئی شکایت ہو ہم ان کا فوری ازالہ کریں گے. یہ سب ہم موجود ہے CO ایجوکیشن دفتر بہاول نگر. کستورا جی شاہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. ہم ان سے موقف جانتے ہیں اساتذہ کی پروموشن اور اس کے بعد آپ کے دفتر میں لیو انکیشمنٹ جو پینڈنگ کیسز ہیں, اور اس کے بعد سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اساتذہ جو ہے اسکولوں میں صحیح تدریسی فریضہ سارے انجام نہیں دے رہے, اور اس کے بعد بیلو ٹو بورڈ جو ریزائٹ ہیں ان کے بارے ان کا موقف جانتے ہیں. جی تھینک یو سر. 3-4 کوشچن آپ نے کیے ہیں, اس کا جواب دینا چاہوں گا. پہلا تو آپ نے کیا پروموشن کے بارے میں. پروموشن سلسلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس وقت جو ہے نا فنائٹ لسٹ بن گئی ہے اور وہ اس وقت فیلڈ میں ہے. ٹیچر جو ہے اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ ایک آدھ دن ہمارے پاس آ جائے گی. اسی حساب سے میں انٹرکیو اس معاملے میں ڈی صاحب نے بھی کہا ہے وہ بھی اس میں لے رہے ہیں, ایکشن لے رہے ہیں کہ جلدی پروموشن کی جائے. تو ہم انشاءاللہ جیسے وہ جس سے ہمارے پاس آتی ہیں ہم اس کے بعد ایک ریکروٹمنٹ کمیٹی والے جو ہے اس کی میٹنگ رکھیں گے. یہ آئے گا پنجاب سے, ساؤتھ پنجاب سے, اور اس کے بعد انفارمیشن کا پیغام کرتے ہیں. دوسرا جو ہے آپ نے سوال کیا کہ لیو انکیشمنٹ کا. لیو انکیشمنٹ کے لیے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈی سی صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے کل ہماری وہ جتنی وہ اپروو کر دی ہیں اماؤنٹ کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا لسٹ میں بنوا رہا ہوں کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں پچھلے 5 سالوں کے یا 4 سالوں کے 3 سالوں کے ٹائم بارڈ نہ ہوں ان کو میں جو بل اتھارٹی میں ہیں وہ انشاءاللہ ہم مہینے وائز جو شیئر ہمارا ہوتا ہے اس کے لیے بھی شیئر آتا ہوتا ہے. تو جو شیئر ہوگا ہمارا اس کے مطابق ہم ان کے شیئر نکالتے رہیں گے, اور یہ بھی ہمارا معاملہ سال ہو گیا سمجھے. اس کے بعد تیسری بات آپ نے کی ٹیچر جو ہے نا وہ نہیں پڑھاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب ٹیچر کو پڑھانا پڑ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. اب پہلے کسی دور میں ہوتا ہوگا ایسی جگہ شاید ان کو کوئی نہ چیک کرتا ہوگا. اب تو یہاں ان سے 100 بندے اس وقت چیک کر رہے ہیں. کوئی آپ جیسے نمائندے چیک کر رہے ہیں, کوئی پبلک کے چیک کر رہے ہیں, اسکول کونسل چیک کر رہی ہے, پیرنٹس چیک کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے AEO صاحب جو ہے نا وہ چیک کر رہے ہیں. AEO کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈسٹرکٹ DO چیک کر رہے ہیں, DO چیک. خود میں اسکولوں میں جاتا ہوں اور میں جا کے چیک کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ ایک شعور آ گیا ہے ٹیچرس میں اور انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے. رزلٹ بلو بورڈ کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کئی ساری ریزنس تھیں جن کا رزلٹ بلو بورڈ ہے. ہماری فیمیل سائڈ اس وقت ابو بورڈ ہے اور ہمارا ضلع بھی جو ہے نا ابو بورڈ ہے. اب صرف یہ ہے کہ جن ٹیچروں کا بلو بورڈ آیا ہے وہاں پہ مری سے ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق UC گھوڑا گلی موزہ دھار جاوا چٹا موڑ کے ترقیاتی کام کے سلسلے میں گزشتہ روز صدر تحریک انصاف تحصیل مری سہیل عرفان عباسی کا موزہ دھار جاوا کا دورہ علاقے کے روڈ کا وزٹ کیا. اس کے بعد چودھری برادری سے ملاقات کی. ٹرانسفارمر کی تصنیبی پر علاقہ مکینوں نے سہیل عرفان عباسی کا شکریہ ادا کیا. دھار جاوا کی عوام کی طرف سے سہیل عرفان عباسی کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے علاقے میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے.
काल की मंडी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मसाइल पैदा करने लगा। टिकटॉक से मुतासिर होकर लड़कियां घर से चोरी करके फरार हो गई। दोनों क्लास फेलोज लड़कियां घर से रकम चुराकर कराची पहुंच गई। दोनों लड़कियां स्कूल के लिए निकली और ट्रेन में सवार होकर कराची रवाना होगी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से दोनों लड़कियों को कराची से तलाश कर लिया गया। लड़कियों के मुताबिक हमें सोशल मीडिया से मॉडलिंग का शौक पैदा हुआ। लड़कियों के वालिदैन ने लड़कियों को अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दोनों लड़कियों को बरामद करा लिया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनीला अताउर रहमान की हिदायत पर बारिश मुतासरीन की इमदाद का काम तेजी से जारी। आज डॉक्टर फहद सयाल और डॉक्टर मीर हसन खोसो की क़यादत में लाड़काना के नवाही गांव पठान गोट में बारिश मुतासरीन में तकरीबन 200 अफराद में ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया तकसीम की गई। ब्यूरो चीफ मर्दान फजल हक की खबर शामिल करते हैं। जमयत उलमा पाकिस्तान के सूबाई सदर हाजी फैज़ खान ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में 7 सितंबर एक अहद साज और तारीखी दिन की हैसियत से याद किया जाता है। अकीदा ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए मुसलमान अपनी जान निछावर करना सादत समझते हैं। इन ख्यालात का इज़हार JUP और फ़िदान ख़त्म नबूवत ज़िला मर्दान के ज़ेर एहतमाम मर्दान की सरजमीन पर सबसे बड़ी अजीम आलिशान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। रैली पाकिस्तान चौक से कचहरी चौक तक निकाली गई, जहाँ पर अजीम आलिशान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। अस्सलाम वालेकुम सिंगचे मंगा मशरानो ذکر کړه خبره ده نه روز والے سره نه روز د 7 سپتمبر د هغه تاریخي روز چې هغه د عالم اسلام د لپاره دا امت پیغمبر د لپاره دا غي د لپاره یو عظیم روز ده چې په دغه روز باندې مولانا شاه احمد نورانی صاحب هغه عظیم سوچ چې هغه په اسمبلی کې 1974 د هغه ټایم په اسمبلی کې یو تاریخي قرارداد پیش کړ. اوس دغه تاریخي قرارداد چې هغه د امت مسلمه لپاره هغه ټول مسلمانانو لپاره هغه د هغه عظیم هسته د ختم نبوت په سلسله کې دیکھے چې چا مرسته کړې ده ملګرتیا کړې ده هغه لوی رب سره د هغې اجر عظیم دی. الله دې اجر عظیم ورکړي. موږ ټول نن راغونډ شوي یو او په دې نننۍ روز باندې خراج تحسین پیش کوو شاه احمد نوراني صاحب ته، هغه تمام علماء کرامو ته، هغه تمام سیاسي خلکو ته چې په دغه اسمبلی کې موجود وو د دې قرارداد مرسته یې کړې ده، د دې مرستوال جوړ شوي دي. زه خپلې خبرې ختموم. चोनिया से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्ला खान की रिपोर्ट के मुताबिक चोनिया 6 रोज कबल अगवा होने वाला मकाम का रिहायशी 19 साला अजहर के वर्सा का मेन रोड पर एहतजाज जारी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वर्सा ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि 6 रोज से थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गए। थाने ने छांगा मांगा पुलिस मुकवी को बाजियाब न करवा सके। गिरफ्तार मुलजिम जाहिद को पुलिस ने VIP प्रोटोकॉल में रखा हुआ है। गढ़ी यासीन में इमदादी सामान मुहैया न होने पर बारिश मुतासिरीन की जानिब से धरना। DC शिकारपुर को हटाने का मुतालबा। तहसील गढ़ी यासीन के मुख्तलिफ गाँव गोट, सदरानी गोट, लद्दू, खानमार गोट, बहमबड़ के रिहायशियों ने गढ़ी यासीन केरथर कनाल पर शिकारपुर लाड़काना इंडस हाईवे पर टायर जलाकर धरना दे दिया। DC शिकारपुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। धरने के बायस रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। राशिद दनियारी, वकार महार और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बारिश से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त तक माली इमदाद नहीं हुई है। गवर्नमेंट की जानिब से DC शिकारपुर को सब कुछ मिल रहा है, इसके बावजूद हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजमन एतहाद अब्बासिया मरी के जेर एहतमाम पहला इमदादी कैंप बराए सैलाब मुतासरीन घोड़ा गली के मकाम पर लगाया गया। कैंप शफात मकबूल अब्बासी की जेर निगरानी जारी है। इससे पहले भी अंजमन एतहाद अब्बासिया ने मरी से सैलाब ज़दगान के लिए राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन के घर घर पहुँचाया। समंदरी से साबका सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़ अहमद MPA PTI के डेरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैनल का ऐलान किया गया। हाफिज मुमताज़ अहमद ने NA 98 से NA MNA का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। PP 104 से आदिल परवेज गुज्जर ने हाफिज मुमताज़ अहमद के पैनल से MPA का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। PP 103 से आरिफ महमूद गुल ने हाफिज मुमताज़ अहमद के पैनल से MPA का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। हमें अपनी पार्टी काफ लीग की जानिब से जो ऑर्डर मिलेंगे हम उनका एहतराम करेंगे। हमारा पैनल मजबूत पैनल है, हम इलाके में तरक्याती काम करवाएंगे। पैनल की जानिब से किसी भी पार्टी को सामने नहीं लाया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ अपना मजबूत पैनल सामने लाना है। हमने इस पैनल को लेके चलना है और इंशाल्लाह ये बात साबित करवाएंगे
کہ یہ جو پینل ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ وننگ پینل ہے. اور سر دوسرا یہ کہ اگر فار ایگزامپل اگر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو نیکسٹ آپ کی لیکن نا بری بات آپ سوچیں گے نا تو ایسا ہو سکتا ہے. ہم برا سوچتے ہی نہیں. ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھروسہ ہے اور ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی بندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتا. آج کے پینل میں بہت خوشی ہوئی کہ آپ تینوں نے سمندری کی ترقی کی بات کی اور سمندری کے مسائل کی بات کی اور بہت اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ تینوں کینڈیڈیٹس کو آپ کی من پسند پارٹیوں کے ٹکٹ نہیں ملتے تو کیا پھر بھی یہ پینل قائم رہے گا؟ اور گل صاحب سے سوال ہے کہ کافی اور پی ٹی آئی کیا آپس میں مرد ہو چکی ہیں؟ اگر مرد نہیں ہوئی یا ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ 10 سیٹਾਂ تو بغیر کوئی سان وزیر اعلیٰ بنا لیا. 10 سیٹیں ہیں تو وزیر اعلیٰ بنایا نا, تو اکٹھے مشاورت کے بغیر کوئی چیز نہیں چلے. اگر کافی مرد نہیں ہوتی تو ہونا ہی نہیں لیکن اکٹھے ہیں. میری بات سنیں نا, میری ایک بات سنیں. وہ مرج ہوں نہ ہوں ان دونوں کا ویژن ایک ہے, سوچ ایک ہے. اور دیکھ لیں میرے آپ سے میں جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ لاہور والے جلسے میں منار پاکستان والے جلسے میں جو مونس صاحب نے کہا تھا خان صاحب وہ تانوں سارے چھڈ گئے ہیں نا, اسی نہیں چھڈاں گے, اسی تھوڑے نال کھڑا رہاں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو بات دیکھیں ایک سیدھی ہے, میں ضلع کا صدر ہوں کاف لیگ کا, اور مجھے چوائس پرویز لائی صاحبان نے بنایا ہے, اور ان کا یہ منہ میں حکم ہے کہ آپ لوگوں نے کٹھے چلنا ہے اور آپ کا ہمارا پینل کٹھا ہونا. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم انہوں نے کہا ہے لیڈرشپ کا آرڈر ہے تو ہم نے وہی بات مانی ہے. باقی انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے کٹھوں کی تینوں کی. ہم کٹھے چلیں گے تو کام بنے گا نا. اگر ہم ہی نہیں کٹھے چلیں گے لیڈر کیا کر لیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم انشاءاللہ کٹھے چلیں گے. اور ہماری یہ بات آپس میں بیٹھ کے ہوگی ہے کہ کوئی کام, کوئی ٹرانسفر, کوئی پوسٹنگ, کوئی چیز جو ہے میں نے کٹھوں کے بغیر ہم نے نہیں کرنا. جو چیز کرنی ہے ہم نے کٹھوں میں مشاورت کے ساتھ کرنی. جو بھی فنڈ لگانا ہم نے مشاورت کے ساتھ لگانا. تو جب اتنی چیزیں ہوگی تو باقی لڑائی کس چیز کی رہتی ہے؟ باقی تو میں سمجھتا ہوں کسی چیز کی لڑائی انشاءاللہ ہم کٹھے چلیں گے تو کام ہوگا. آپ کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی جو قیادت ہے, قیادت کی طرف سے یا کاف لیگ کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے کسی کو سگنل ملا ہے کوئی ایم این اے کے ٹکٹ کے لیے؟ آپ تینوں میں سے کون ایم این اے کا الیکشن ہے؟ جیسا بھی یاد نا میں نے دینا کس سے پوچھا ہے آپ نے پریس کانفرنس میں کیا سنی ہے سعید بھائی. تو اس کے بعد ہمیشہ پولیٹیکلی آپ ڈیمیج ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ سمندری میں اسلام پیش کرتا ہوں ان سب دوستوں کا وہ میرے ساتھ سٹینڈ کیے ہیں. 25 مئی کا دن ہو, اسلام آباد جو ہم ریلی لے کے گئے تھے وہ دن ہو, یا کوئی بھی ایونٹ ہو, گرفتاریاں ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن الحمدللہ وہ ایک چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے اس پینل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ باقی آنے والے دنوں میں ایک بات اور تھوڑے سے کر دوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم سب دوبارہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ, اور جلسہ ایک سمندری میں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جس میں آپ کو ہر چیز مزید واضح ہو جائے گی. اس کے علاوہ آج کیونکہ میں تو میزبان ہوں, میں اپنے سب دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ایز اے میزبان ادھر بیٹھا ہوں. انشاءاللہ میں کوئی اپنا کوئی دوست کو انوائٹ نہیں کر سکا, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کوئی دوستوں کو انوائٹ کرتا تو وہ کافی زیادہ پھر اس طرح کچھ دوست مس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو جلسہ کریں گے ان سب کو انوائٹ کریں گے. میں نے 2-3 ویک سے اپنے دوستوں کو کافی ساروں کو آن بورڈ لیا بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 5-10 دن میں مزید ہم اپنے سب دوستوں کو ساتھ ملا کے جلسہ انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس کریں گے. اور ہمارا پینل جس طرح گل صاحب نے اور عادل صاحب نے بتایا, سب سے پہلے سمندری کی ترقی ہوگی, سمندری کا فائدہ ہوگا کہ ہم تینوں کے ملنے سے اس عوام کا فائدہ کیا جا سکے, نہ کہ کوئی اپنا انٹرسٹ واچ کیا جا سکے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہمارا کوئی مقصد نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سمندری کی آواز بنیں گے ہم تینوں حلقوں میں, اور سمندری کو انشاءاللہ ہم لیڈ کریں گے. میں اس پینل میں بھی کسانہ صاحب کا, شبیر کسانہ صاحب کا, رانا عارف صاحب کا, اور امجد صاحب کا, اور اسپیشلی عادل صاحب کا, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے جی ہم سب کو مل بیٹھنے کے لیے. میں ان سب کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں. اینڈ پہ پھر دوبارہ جو کوئی موٹا صاحبان آئے ہیں, چیئرمین صاحبان بیٹھے ہیں, کافی سارے ہمارے دوست ہیں جو گل صاحب کے ساتھ آئے ہیں, میں سب کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں. اور اس بات کو انشور کرواتا ہوں کہ عادل صاحب کے گیسٹ ہوں, کوئی دھڑے کے بندے ہوں یا عارف صاحب کے ہوں,
یہ دفتر اب ان دونوں کا ہی ہے, ان دونوں کے گروپوں کا ہے اور میرے دوستوں کا ہے. اس میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوگا کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. انشاءاللہ اگر ہم تینوں اکٹھے چلیں گے تو ہم مضبوط ہوں. تو یہی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جی, آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سر ایک کوشچن ہے